نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ آج جس قدر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں اختیار والی زندگی عطا کی ہے۔ دو راستے دیے ہیں، جس راستے پہ چاہے زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس راستے پہ چاہے اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ تو ایک مشکلات سے بھرا ہوا اور ایک ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کیل لگے ہوئے ہیں اور ٹیلے وہاں لگے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں۔ تو اس راستے پہ چلنے سے، اور کیچڑ بھی اسی راستے پہ ہے، اس راستے پہ چلنے سے کیچڑ بھی لگے گی، کیل بھی لگیں گے، اٹھے کٹھے وہ جو پتھر وغیرہ پڑے ہوں گے وہ بھی لگیں گے۔ تو ان راستوں میں سنبھل کے چلنا ہے، اپنے کپڑوں کو ایک ملا کے چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کو کیچڑ لگ جائے۔ دراصل اس سب سے مراد ہے دل، یہ شریعت والا راستہ، اللہ والا راستہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور ایک شیطان کا راستہ ہے کہ اس راستے پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو اس راستے پہ کیل پڑے ہوں گے، کانٹے بچھے ہوں گے، پتھر لگے ہوں گے، ٹیلے بنے ہوں گے، لیکن اوپر سے ایک سفید کپڑا بچھا ہوا ہوگا۔ دیکھنے والے حد نگاہ تک دیکھیں گے تو ان کو حد نگاہ تک صرف سفیدی نظر آئے گی، سفید کپڑا بچھا ہوا نظر آئے گا، صاف راستہ نظر آئے گا۔ اور یہ راستہ شیطان کا ہے۔ جب بندہ اس پہ چلے گا تو راستہ تو اس کو صاف نظر آئے گا، جب پاؤں رکھے گا تو کہیں کیل لگے گا، تو کہیں پتھر لگے گا، تو کہیں جھٹکا آئے گا۔ یہ ہے نفس والا راستہ، یہ ہے شیطان والا راستہ۔ دکھائی کچھ دیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی۔ تو ان راستوں پہ چلنے سے نفس تو خوش ہو جاتا ہے لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ضروری نہیں، اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تم اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ کی چاہتوں کو اپنی چاہتیں بنا لو گے تو اللہ تمہاری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا دے۔ تو آج اللہ نے ہمیں بھڑکتا ہوا دماغ، دھڑکتا ہوا دل، ہاتھ کام کرنے والے ہاتھ، چلنے والے پاؤں، بولنے والی زبان، دیکھنے والے آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن ان سب کے کچھ نہ کچھ کام ہیں دوستو۔ آج ہاتھ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج انہی ہاتھوں کے ساتھ کسی سے رشوت لے رہے ہیں، کسی سے سود لے رہے ہیں، اور کہیں جا کے رات کو موبائل استعمال کرتے وقت اللہ کی آنکھوں سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی اس میں ملوث، آنکھیں بھی اس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو ان سب کا ہاتھوں، کانوں، یعنی سارے گناہوں کا جو کنیکشن ہے وہ ان 6 پارٹ سے ہے کہ یا تو ہاتھ سے گناہ کیا ہوگا، یا آنکھ سے گناہ کیا ہوگا، یا دماغ سے گناہ کے بارے میں سوچا ہوگا، یا آنکھوں سے گناہ کو دیکھا ہوگا۔ آج اس جدید دور کے اندر جس قدر فتنے جنم لے رہے ہیں، وہ سارے فتنے بے حیائی اور ایک زوال کی طرف امت جا رہی ہے۔ ایسا زوال کہ جو قرب قیامت کے بالکل قریب ہونے والا ہے، دجال کے بالکل قریب ہونے والا ہے۔ آج اگر ہم نے ان گناہوں میں اپنی آنکھوں کو ڈال دیا،
مانا کہ اس کا کوئی دنیا میں بل ادا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نہ کرے اگر تمہیں اللہ تمہاری آنکھوں سے بینائی ختم کر دے اور تم نابینے ہو جاؤ، تم کس کو چلاؤ گے؟ ہمارے محلے کی بات ہے دوستوں کہ کسی نے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی، شراب پیتے پیتے اللہ نے رات کو اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، اب صبح کو رونے لگے۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کر کے نفس کو راضی کیا۔ اور قرآن میں ہے وآثر الحیات الدنیا کہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، فإن الجحیم ہی المأویٰ تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا دوست۔ ہاں اگر ایمان ہے جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا ضرور، لیکن جہنم میں جانا کوئی کم بات ہے دوستو۔ جہنم کی جو چیخیں ہیں اس کو فرشتے لا رہے ہوں گے، یہ تو ہم نے سنا ہے، انہی کانوں سے سن رہے ہیں جن کانوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو صبح کو اٹھا، نماز وغیرہ پڑھی، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس کی چھینی ہوئی روشنی کو واپس کر دیا۔ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ جو ہم نے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، میسنجر جو ایپ آئے ہیں آج کل نکل رہے ہیں، بھائی ایک ہوتی ہے نیکی پہ رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کسی بندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی بندے نے کسی بندے کو نیکی کی دعوت دی اور وہ بندہ اس پہ نیکی کرنے لگا تو اس کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اس گناہ کی دعوت ہے کہ گناہ پہ دعوت دینے والے کو بھی گناہ پہ عمل کرنے والے کے برابر گناہ ملے گا دوستو۔ آج اگر میں نے واٹس ایپ یا فیس بک پہ کوئی ایسا اسٹیٹس شو کر دیا کہ جس میں سونگ لگا ہوا تھا، یا میں نے کوئی ایسی اپنی ویڈیو بنا لی جس کے پیچھے کوئی میوزک یا دھن لگی ہوئی تھی، اگر میں اس حال میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو بھائی اس کا بدلہ سب کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کے قابل اور صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی وجہ سے دوستو ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی ڈر کی وجہ سے روکے رکھا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، تو اللہ اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں دوستو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ میرے بندے پھر تیرا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ تو آج دل پہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، صدمے اور اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے دوستو۔ شاعر نے کیا شعر کہا تھا، عربی کا شعر ہے جمود العین من قساوت القلب وقساوت القلب من کثرت الذنوب وکثرت الذنوب من نسیان الموت ونسیان الموت من طول الامل وطول الامل من حب الدنیا کہ آنکھوں سے آج آنسو نہیں بہ رہے دل کے سخت ہونے کی وجہ سے، اور دل کی سخت ہونے کی کیا وجہ ہے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ، اور گناہوں کی کثرت یہ موت کو بھول جانی ہے کہ موت کو بھول گئے تب سے ہم نے گناہ کثرت سے کرنے لگے، اور موت کا بھول جانا یہ لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہیں کہ میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، مستقبل میں یہ بنوں گا۔ We will die one day، ہم ایک نہ ایک دن مرنے والے ہیں۔ اور وطول الامل من حب الدنیا، یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، کہ آج دنیا کی محبت میں ہم اس طرح لگے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھنے لگے دوستوں۔ اور یہ تو کسی کم ظرف بندے کی ہی بات ہو سکتی ہے کہ جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے اللہ کو بھول گیا۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ خود کے دم حسینوں کا بھر رہا ہے، جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں، اس کی گھٹیا نظر ہے۔ جس کو اپنے رب کے بارے میں پتہ بھی ہو، نفسانی خواہشات کا علم بھی ہو کہ اگر میں اس پہ عمل کروں گا تو میرے لیے کیا ہوگا، اگر میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس کے باوجود بھی اپنی کم ظرف اور کم نظر رکھتا ہے، گھٹیا نظر ہے دوست۔ تو
ابھی توبہ کرنی ہے، توبہ سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے بھی توبہ کی، سچی توبہ کی، کسی کا حق دبایا ہے اس کو اپنا حق واپس کر دو، اس کے حق واپس کرنے سے پھر توبہ کرو۔ اگر اس نے سچی دل سے توبہ کی اور یہ کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ غفرت لہ، میرے بندے میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے، آج سے تیری مثال اس بچے کی طرح ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت بے گناہ ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہوتا۔ تمہاری مثال اس بچے کی طرح ہے، تم سے بھی سارے کے سارے گناہ میں نے بخش دیے، چلا جا۔ تو بھائی یہ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، تمہاری توبہ کرنے میں تو دیر ہے لیکن اللہ کے بخشنے میں بالکل دیر نہیں ہے۔ کسی بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا تم سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا مجھ سے بڑے تو پہاڑ ہیں۔ پھر بیٹے نے پوچھا ابا کیا پہاڑوں سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا پہاڑوں سے بڑے تو آسمان ہیں۔ پھر بیٹے نے پوچھا ابا آسمان سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا آسمان سے بڑا تو میرا رب اور تمہارا رب ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو دنیا دیکھ کے ان پہ صبر کر رہا ہے کہ جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا کیا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ۔ باپ کہنے لگا بیٹے میرے رب سے بڑی تو میرے رب کی رحمت ہے۔ تو پھر بیٹے نے پوچھا ابا کیا رب کی رحمت سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ تو اس باپ نے کہا میرے گناہ۔ تو پھر اس بیٹے نے پوچھا ابا کیا آپ کے گناہوں سے بڑھ کے بھی ہے؟ تو پھر اس نے جواب کیا زبردست دیا یار، کہنے لگا بیٹے میرے گناہوں سے بڑھ کر تو میرے رب کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کے سب گناہ معاف کر دیے اس جملے کی بدولت کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ دوستو دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو سونے کا ارادہ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں خیال آیا اور میرے گناہ بہت، یکدم اسی وقت بلا تاخیر یہ جملہ کہے یا اللہ، دل ہی دل میں دوستوں کو نہ بتائے، یا اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو بندے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے گناہ اللہ بخش دے جو دل ہی دل میں سچی اللہ سے توبہ کرے اور ندامت شرط نادم ہو کے پشیمان ہو کے واقعتاً صراحتاً اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں۔ ایک صحابی کا کیا عجیب واقعہ ہے کہ ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، گناہوں کا اقرار کرتا رہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک دعا سکھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات کہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے کہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ تیسری مرتبہ بھی یہ کلمات کہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے لگے اٹھ جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ دوستو تو یہ الفاظ دعا میں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہ بخش دے، اپنی رحمت اور فضل کا ہم پر فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔